ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله واشكروا لي ولا تكفرون. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر کئی عبادات میں کمزوری اور سستی آ گئی ہے۔ ایک بہت بڑی عبادت جس میں ہم نہایت ہی سستی کا شکار ہے، ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ جب سے ہوش سنبھالی ہے اس وقت سے یہی سنا ہے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ اخبارات پڑھیں تو ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں، سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، مذہبی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے سرمایہ دار سے پوچھ لیں، وہ یہی کہے گا یار حالات ٹھیک نہیں ہے، گزارا نہیں ہو رہا۔ کسی مل اونر سے پوچھ لیں، غریب سے پوچھ لیں، کوئی بندہ آپ کو ایسا ملے گا جو دل سے کہے گا، خوشی سے کہے گا اللہ کے میرے اوپر بڑے ہی احسانات ہیں، اللہ کا دل سے شکریہ ادا کرے گا۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتے کافر نہ بنو، میرا شکر ادا کیا کرو۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے اگر تم واقعی میری عبادت کرتے ہو حقیقت میں تو پھر میرا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ بہت کم لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ میں نہیں کہتا، اللہ سبحانہ و تعالی خود فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، کتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سمیت، ہم اپنی اپنی زندگی پہ نظر دوڑائیں، اپنے آپ سے سوال کریں، اپنے آپ کو ہی جواب دیں کہ ہم اللہ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج مال و دولت میں اضافہ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ہے۔ اضافہ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کا شکر کریں تو زیادہ ملتا ہے، اور نہ شکری کریں تو اللہ تعالیٰ دیا ہوا بھی چھین لیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے اگر تم چاہتے ہو تمہیں اور زیادہ ملے میرا شکر ادا کیا کرو۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے میری ناشکری کی، میری نعمتوں کا اعتراف نہ کیا، اللہ فرماتے میں تمہیں سخت ترین عذاب کا مزہ چکھاؤں گا، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو بڑے بڑے انبیاء ہیں پہلے سے لے کے آخر تک سارے اللہ رب العالمین کے شکر گزار تھے۔
اللہ رب العالمین نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کیا اور ان کی تعریفات کرنے کے بعد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، نوح میرا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین کی خدمت کرتے رہے، اور نتیجتاً کتنے بندے مسلمان ہوئے ہیں؟ خواتین اور مرد ملا کر کم از کم زیادہ سے زیادہ 80-81 بندے مسلمان ہوئے. لیکن اس کے باوجود کوئی نہ شکری نہیں، کوئی نہ قدردانی نہیں. اس کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے 950 سال تبلیغ کر کے کم از کم 81 لوگ تو مسلمان کر لیے. انہ کان عبدا شکورا. اللہ فرماتے ہیں نوح بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی آپ ساری سیرت پڑھ کے دیکھ جائیں، اتنے پریشان کن حالات. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے زیادہ جس نے دین میں تکلیفیں برداشت کی ہیں جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے درجہ بڑا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ درجہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا. بیٹا بھی چھوڑ دیا، صحرا میں چھوڑ دیا، کھانا پینا بھی تھوڑا سا دیا، اور حالات بھی ایسے ہی تھے پریشان کن ہی. لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں شاکرا لانعمی، ابراہیم ہر وقت میری نعمتوں کا شکر ہی ادا کرتے رہتے تھے. انسان تنگی میں ہو اللہ کا شکر کرے، انسان کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہو پھر بھی جناب جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح اللہ کا شکر ہی ادا کرے. وہ نکلے اپنے لاؤ لشکر لے کر، وحشی لسلیمان جنودہ من الجن والانس فهم یوزعون. وہ نکلے اپنی بحریہ لے کر، سمندری فوجیں ان کے ساتھ، سمندر ان کے تابع، فضائیہ ان کے تابع، جن بری بحری فضائیہ تینوں فوجیں ان کے ساتھ. بڑی شاندار تقسیم لگائی ہوئی ہے. ایک علاقے کی طرف سے گزر رہے تھے حتی اذا اتوا علی واد النمل، چیونٹیوں کی ایک بستی تھی، وہاں سے گزرے. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی اونچی آواز سے بولی چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، دیکھو سلیمان اپنے لشکر سمیت آ رہے ہیں، کہیں تمہیں پاؤں تلے رون نہ ڈالیں. اللہ رب العالمین نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی تھی، پرندوں کی، چیونٹیوں کی ہر بولی انہیں آتی تھی. قد علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء، فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہمیں ہر بولی سکھا دی ہے، اللہ نے ہمیں سارا کچھ دے دیا ہے. چیونٹی کی آواز کان میں پڑی، فتبسم ضاحکا من قولها، اور کھلکھلا کے ہنس پڑے چیونٹی کی بات سن کر. اور کیا کہا؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ تو نے میرے اوپر بڑا احسان کیا، مجھے چیونٹیوں کی بولی سکھا دی ہے، اب مجھے توفیق عطا فرما میں تیرا شکریہ ادا کر سکوں. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے مجھ پر، میرے ماں باپ پر جو احسانات کیے ہیں میں سلیمان تیرا شکر ادا کر سکوں. آج ہم میں سے کتنے لوگ شکر ادا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بندہ 40 سال کا ہو جائے نا، اسے ایک دعا لازماً پڑھنی چاہیے ہر وقت. اللہ قرآن میں فرماتے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، بندہ 40 سال کا پہنچ گیا، سمجھدار ہو گیا، کیا کہنا چاہیے؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی واصلح لی واصلح فی ذریتی، یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما میں تیرا شکر ادا کر سکوں، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے میرے اوپر کی ہے، میرے ماں باپ پہ کی ہے. یا اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے نیک بندوں میں داخل کر دے. اب ہم دیکھیں جو 40 سال کے ہو گئے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ نہ شکری کرتے ہیں؟ میں نے ابتدا میں عرض کیا اچھا بلا مالدار بندہ ہے، دنیا جہاں کی سہولتیں میسر ہیں، اس کے باوجود نہ شکری کرتا نظر آتا ہے. اللہ کے بندو، میں اگر اپنی حالت پہ غور کروں، میں اپنے والدین سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہوں. انہوں نے جو لباس پہنے تھے میں ان سے اچھے لباس پہنتا ہوں، انہوں نے جو کھانا کھایا تھا میں ان سے اچھا کھانا کھا رہا ہوں. اور اگر میرے ماں باپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو میرے ماں باپ نے، ان کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا میرے دادا پر دادا سے اچھا تھا.
ہمیں نیچے کی جانب دیکھے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آتا ہے, حالات بڑے خراب ہیں, مر گئے, لٹ گئے, تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, راہ کچھ نہیں. عبداللہ نے پوچھا کہ مجھے بات بتاؤ, تمہارے پاس اپنی سواری ہے؟ کہنے لگا جی ہے. تمہارے پاس بیوی ہے؟ ہے. اللہ نے اولاد دی ہے؟ دی ہے. رہنے کو گھر ملا ہے؟ ملا ہے. کہتے انت و مالک الدنیا سوا, تجھ میں اور بادشاہ میں کوئی فرق نہیں ہے, تو اور بادشاہ ایک جیسے ہیں. بادشاہ بھی روٹی کھاتا ہے, بادشاہ بھی کپڑے پہنتا ہے, بادشاہ کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں. کیسی ذہن سازی کی. آج آپ دیکھ لیں, بڑے سے بڑا بندہ, بڑے سے بڑا مل آنر, اللہ رب العالمین نے سارا کچھ دیا ہوتا ہے, لیکن ناشکری کیسے کرتے ہیں؟ جب اپنے کعبے ہوتے ہیں, اپنے پروگرام ہوتے ہیں, اپنے جلسے جلوس ہوتے ہیں, اپنے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, 3-3 4-4 ملیں اور فیکٹریاں ہوتی ہیں, جب اللہ کی راہ میں مانگا جاتا ہے کہتے ہیں ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں, ساڑھے اگے پوری نہیں پہنی پئی. صرف اللہ کی راہ میں ایسا اللہ نہ کرے, اپنی ذات کے لیے کسی سے مانگنا پڑے. اللہ موت دے دے مگر اللہ کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ اپنی ذات کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے. ہم اگر کسی سے کہتے بھی ہیں, کبھی کبھار کہتے ہیں, صرف اللہ کے دین کے لیے کہتے ہیں, اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو نہیں کہا, نہ کبھی کہنا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرے کہ ایسا سسٹم بن جائے, اللہ کے دین کے لیے بھی لوگوں کو کچھ نہ کہنا پڑے, یہ زبان سے بھی نہ کہنا پڑے کہ یار مسجد کا مدرسے کا یہ کام ہے کروا دو. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا خود کفیل کر دے, ہم لوگوں سے یہ کہنا بھی چھوڑ دیں. یہ بہت ذلت بری بات ہے. میں سمجھتا ہوں بڑی شرمندگی اور ندامت کی بات ہے کہ کسی کو یہ کہا جائے, اس کو نظر نہیں آتا یہاں دین کا کام ہو رہا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی یہاں اللہ کے بندے کام کر رہے ہیں. خیر مانگنا تو پڑتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مجبوری کے وقت اللہ کے دین کے لیے اپیلیں کی ہیں, درخواستیں کی ہیں, تعاون مانگا ہے. ہم بھی اس لیے مجبور ہو کے کہہ دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے ہم نے دیکھا ہے اونچی دکان پھیکا پکوان, اونچی دکان پھیکا پکوان ہوتا ہے. جتنے زیادہ مالدار ہوتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کہتے ہیں ہی کچھ نہیں. جلسہ کروا لیں گے, بڑا بڑا خطیب بلا لیں گے, لاکھوں روپیہ اس میراثی کے اوپر خرچ کر دیں گے, اس بانڈ کے اوپر خرچ کر دیں گے, اس گویے کے اوپر خرچ کر دیں گے, لیکن اپنے مسجد کے امام کی, اپنے مسجد کے خطیب کی, اپنے مسجد کے خادم کی سال کے بعد 500 روپیہ تنخواہ بھی نہیں بڑھاتے کہ ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ کے بندو ایسا مت کہو, لئن شکرتم لازیدنکم, کسی کے پاس نہیں ہے وہ تو کہہ دے کوئی بات نہیں ہے, لیکن جس کے پاس ہے وہ صاف کہے میں نے نہیں دینا, میرے پاس ہے میں نہیں دوں گا, میں آپ کو دینا نہیں چاہتا, صاف بات کر دے. لیکن آگے سے جھوٹ نہ بولے کہ ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں, ساڑھا گزارا ہی نہیں ہوتا. اگر ایسا کہو گے اللہ جو دینے پہ قادر ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ فرماتے ہیں شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دے دوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, اگر تم ناشکری کرو گے اللہ فرماتے میں عذاب بیچ کے سارا کچھ واپس لے لوں گا. یاد کیجئے بنی اسرائیل کے وہ 3 آدمی جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کی. عزیزو اللہ صرف چھین کے نہیں آزماتا, اللہ دے کے آزماتا ہے. چھین کے آزمانا اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنا دے کے آزمانا آزمائش ہے. اللہ چھین لے تو بندہ بڑی برائیوں سے بچ جاتا ہے, اگر اللہ دے دے حد سے زیادہ دے دے تو پھر لوگ عام طور پر برائیوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اللہ کبھی چھین کے آزماتا ہے, اللہ کبھی دے کے بھی آزماتا ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کی آزمائش کی, ایک کوڑی, دوسرا گنجا, تیسرا اندھا. فرشتہ گیا انسانی شکل میں, کوڑی کے پاس گیا, پھلویری والے کے پاس, ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے, کچھ چاہیے؟ اس کا سکن پرابلم ہے, جلد حسن, اچھی چمڑی مل جائے, جسم اچھا ہو جائے, کم از کم لوگ مجھ سے سلام نہیں لیتے, ہاتھ نہیں ملاتے, قریب نہیں آتے, یہ میری بیماری دور ہو جائے لوگ مجھ سے ملنا تو شروع کر دیں گے, لوگ نفرت کھاتے ہیں مجھ سے. فرشتے نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا, اس کا جسم سارا ٹھیک ہو گیا, آپریشن ہو گیا اللہ کے فضل سے, آنن فانن. کہا کچھ چاہیے؟ اس سے کہا مجھے ایک اونٹ دے دو. اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی, اور فرشتہ بولا بارک اللہ فیک, اللہ تجھے برکت عطا کرے. اور فرشتے کی دعا تو قبول ہونی ہے بھائی,
کیونکہ وہ اپنی مرضی سے کرتا کوئی نہیں، اللہ کے حکم سے تو دعائیں کرتا ہے، وہ تو اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اگلے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، کہا گنجے صاحب کچھ چاہیے؟ اس نے کہا شعر حسن، یار یہ جو ہے نا یہ بال میرے سر پہ نہیں، لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، اگر مجھے اچھے بال مل جائیں، خوبصورت بال مل جائیں تو کیا ہی بات ہے۔ اس نے جناب والا وہ ایسے کر کے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، سر کا آپریشن کیا، وہ جناب بال آ گئے۔ کچھ چاہیے؟ بولا ہاں مجھے تم ایک گائے دے دو۔ اسے حاملہ گائے دے کر کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے بھی برکت عطا کرے۔ آگے نکل گیا، اندھے کے پاس آ گیا، اندھے سے پوچھا ہاں حضرت کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ہاں یار آنکھیں نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، دنیا دیکھنا چاہتا ہوں، آنکھیں مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اس نے اللہ کے حکم سے ہاتھ پھیرا، ایسے کر کے اللہ کے حکم سے آنکھیں بھی واپس آ گئیں۔ ایک آنکھوں کا آپریشن ہو گیا، ایک کا سکین کا آپریشن ہو گیا، ایک کا بالوں کا آپریشن ہو گیا، ایک کی جلد صحیح ہو گئی، دوسرے کے بال اگ گئے، تیسرے کی آنکھیں واپس آ گئی۔ اندھے سے پوچھا کچھ لینا ہے؟ کہتا ہے کہ بکری مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ اب بکری ملی اسے، کہا بارک اللہ فیک، اللہ تجھے برکتیں عطا کر دے، اللہ تجھے برکتیں عطا کر دے، کہہ کے چلا گیا۔ فکان لہذا وادی من الابل، جس کو اونٹ دیے تھے، اونٹنی دی تھی، اس کی ایک وادی، ہزاروں کے اونٹ ہو گئے، اس کے ہزاروں اونٹ ہو گئے۔ جسے ایک گائے دی تھی اس کی ہزاروں گائے ہو گئی، جس کو بکری دی تھی اس کی ہزارہا بکریاں اور بکرے ہو گئے۔ اللہ نے پھر آزمانا چاہا، آزمائش اب شروع ہو گئی۔ اللہ چھین کے نہیں آزماتا، چھین کے بھی آزماتا ہے، اللہ کبھی دے کے بھی آزما لیتا ہے۔ اپنی حالتوں پہ غور کرو، جب ہمارا برا وقت آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ سانو آزماندہ پیا، اور اللہ تمہیں کیوں آزمانے لگا؟ اللہ آزماتا اپنے نیک بندوں کو، ہم جیسے بدکاروں کو اللہ گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ ہم کب اللہ کے اتنے مقرب ہو گئے؟ ہم کب اللہ کے اتنے ولی ہو گئے؟ ہم کب اللہ کے اتنے پیارے ہو گئے اللہ ہمیں آزمانا شروع کر دے؟ اور اللہ کے بندوں، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے کہ جنت میں ان کے درجے بلند کر سکے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے لیے جنت میں اعلیٰ مقام جب رکھا ہوتا ہے اور اعمال کی بدولت اسے جنت میں وہ مقام نہیں مل سکتا، اللہ اسے تکلیفیں دے دے کے ثواب دیتا ہے تاکہ جنت کا وہ مقام حاصل کر لے۔ ہم درازی بات، اللہ ہمیں آزما رہا ہے، اللہ آزماتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ ہمیں مصیبت آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، اور ہمارے اندر ہے کیا جو اللہ ہمیں آزمائے؟ ہم نے کون سا اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے؟ کون سی اپنی ولایتوں کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں؟ کون سی ہماری کرامتیں ہیں جو اللہ ہمیں آزمائے؟ اللہ ہمیں سزا دیتا ہے، ہاں اللہ ہمیں دے کے آزما رہا ہے۔ تھوڑی سی بوتا آ گیا، ہم نو دولتیے بن گئے، مجھ سمیت، پونج پونج کے ایسی کھا نہ لے ایسا کوئی نہ کچھ آ گیا، جس کو سردی میں 3 گرمی میں 3 جوڑے ملتے تھے، سال میں ایک جوتا ملتا تھا میرے سمیت، آج ہم ساروں کی جو ہے وہ الماریاں سوٹوں سے بھری ہوئی ہیں، سوٹوں سے، گرمیوں کے سوٹ، سردیوں کے سوٹ بھرے ہوئے ہیں، جوتیوں کے سوٹ بھرے ہوئے ہیں۔ ایک جراب ہوتی تھی پھٹی ہوئی، چھپا کے گھومتے تھے، آج لائن لگی ہے، دراز کھولے تو جنابے والا وہ جرابیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک ٹوپی ہوتی تھی 2 کے پہنتے تھے، ہزاروں سینکڑوں ٹوپیاں کمروں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ ہے آزمائش، یہ آزمائش ہے۔ ان کی آزمائش شروع ہو گئی۔ فرشتہ گیا پہلے کے پاس، فی صورتہ و ہیئتہ، اس کے پاس گیا کوڑی والا بن کر، تاکہ اس کو اس کے حالات تو یاد آئے۔ کل میں بھی ایسا ہی تھا، اس کے پاس جا کر کہتا اللہ کے بندے میں مسافر ہوں، میرے حالات بڑے خراب ہیں، میں فلاں جگہ پہ جانا ہے، مہربانی کر کے مجھے ایک اونٹ ہی دے دو، اتبلغ بہ فی سفری، اپنا سفر پورا کر لوں گا۔ کہتا یہ حالات بڑے ماڑے، یہ حالات ماڑے نے، ہزاروں اونٹوں کا مالک، اور کہتا حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتا یار حالات بڑے خراب ہیں اور ساڑی پوری نہیں پئی، تانوں کتوں دے دئیے؟ اور نہیں دینا نہ دو، کم از کم یہ اللہ کی گستاخی پہ مبنی جملے تو نہ استعمال کرو، اللہ کی توہین تو نہ کرو، اللہ کی نعمتوں کی نہ شکری تو نہ کرو، صاف کہہ دو کہ بھائی میں نے نہیں دینا، صاف کہو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ کیا کہہ دیا، اور ساڑے کو کچھ نہیں ہے پائی جائے تو ساڑی اپنی نہیں پوری پہنی، تینوں دئیے کہ آپ کھائیے۔ اسے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس نے اس کو دیکھا غور سے، کأنی عارفک، تم دیکھے لگتے ہو، تم وہی نہیں ہو جس کو فلاں بیماری تھی پھل بیری کی، تم وہی ہو نا غریب مسکین سے؟ جملہ سنے، کہتا نہیں
میں وہ نہیں ہوں، تم بھول رہے ہو. ورثت قابرا عن کابر، میں جدی پشتی مالدار ہوں. اپنی اوقات ہی بھول گیا، اپنی اوقات ہی بھول گیا. نہیں ورثت قابرا عن کابر، نہیں میرے باپ دادا بڑے مالدار تھے، ہم جدی پشتی مالدار ہیں، تمہیں کسی غلط فہمی ہوئی ہے، ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے. کہتا اچھا بھائی اللہ کرے پھر تو ویسا ہی ہو جائے جیسا تو تھا. بد دعا دے کے چلا گیا. دعا دی تو کیا کچھ بن گیا، بد دعا دی تو پھر بچا کچھ نہیں. اگلے کے پاس گیا ہے اسی شکل میں گنجا بن کر، اس طرح کا لباس پہن کر، تاکہ اس کو اپنا وقت یاد آ جائے. بھائی میں مسافر ہوں، مجھے ایک گائے دے دو، سفر کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نام پہ دے دو. اس نے کہا نہیں بھی حالات بڑے خراب ہیں، میں کیسے دے دوں، حالات بڑے کشیدہ ہیں. جب سے سنا ہے پاکستان کے حالات ہی خراب ہیں. میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے تو کبھی نہیں سنا پاکستان کے حالات ٹھیک ہیں، اور لگتا ہے ہم مرنے والے ہو جائیں گے تب بھی یہی خبروں میں آیا کرے گا حالات بڑے خراب ہیں. آسائشیں لیتے جا رہے ہیں، کھانا پینا اچھا ہوتا جا رہا ہے، کپڑے اچھے ہوتے جا رہے ہیں، رہائشیں اچھی ہوتی جا رہی ہیں، سواریاں اعلیٰ ہوتی جا رہی ہیں، اے سی پہ اے سی چل رہے ہیں، اور حالات بڑے خراب ہیں. نہ شکری کو بحثیت مجموعی، نہ شکرے، جس وجہ سے ہمارے مالوں میں برکت کوئی نہیں. کماتے بڑا ہے، پتہ نہیں چلتا جا کدھر رہا ہے. دوسرا کہے گا میں کچھ نہیں میرے پاس، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں. اس نے کہا یار تم وہی ہو نا گنجے غریب سے. چل مامے گھا جھوٹ بولتا پہ. ورثت قابرا عن کابر، اور میں جدی پشتی مالدار ہوں. وہ بھی اپنی اوقات بھول گیا، برادری بدل لی، نام بدل لیا. کہا اچھا اللہ کرے تیرا ویسے ہی حشر ہو جیسے تو پہلے تھا. اندھے کے پاس گیا، جا کر اندھے کو کہتا ہے اندھے بھائی، او بھائی میں مسافر ہوں، میں نے سفر کرنا ہے، مجھے اللہ کے لیے ایک بکری دے دو. اس نے کہا اللہ کا نام لیا تو نے، ایک بکری سے تیرا کیا بنے گا، کبھی میں بھی تیری طرح اندھا تھا. یہ بات اوقات یاد رکھو اللہ کے بندو، اوقات کبھی نہ بھولیں. اگر اپنی اوقات میں رہنا ہے تو اپنی اوقات یاد رکھیں. میں کہا کرتا ہوں جس کے پاس ذرا سا پیسہ آتا ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے. وہ جس گلی میں، جس محلے میں ساری زندگی گزاری ہوتی ہے، جس بہن بھائیوں کے ساتھ رہا ہوتا ہے، اسے وہ جاہل اور ان ایجوکیٹڈ لگنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی کی زبان سے سنا جاتا ہے یہ محلہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ لوگ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہاں سے ان سے جان چھڑوائیں، اور تو ان کے ساتھ رہنے کے بدبخت قابل نہیں رہا. اللہ نے تیرے گند سے ان کی جان چھڑوا دی ہے، تیری خباثتوں سے ان کی جان چھڑوا دی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا جب یہ ان محلوں میں رہتے تھے ان کی شادیاں شریفانہ طور پہ ہوتی تھیں، اور جب ان محلوں سے نکل کے کالونیوں میں چلے گئے ان کی شادیاں بے غیرتی پہ مبنی ہوگی، بے حیائی پہ مبنی ہوگی. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدہ کیا. تیری غلاظت سے ہم لوگوں کی الحمدللہ جان چھوٹ گئی. یہ لوگ رہنے کے قابل، اوقات بھول جاتے ہیں. اوقات یاد رکھو گے اپنی اوقات پہ رہو گے اور اللہ تمہیں نعمتیں دیتا رہے گا. اس اندھے نے کہا ایک بکری سے تیرا کیا بننا ہے، یہ بکریاں ہیں میں کون سا پلے سے کما کے لائے، اللہ نے دی ہیں، جتنا دل کرتا ہے لے جا. یہ شکر. وہ دو نہ شکرے، یہ شکرہ. اسے کہا رکھو اپنے پاس، میں اللہ کا فرشتہ ہوں. اللہ کی آزمائش تھی، تیرے دو دوستوں کا بیڑا غرق ہو گیا، تیرا بیڑا پار ہو گیا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے شکر کرو گے میں اور دے دوں گا، نہ شکری کرو گے میں دیا وہ بھی چھین لوں گا. عورتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا رأیت اریتکن اکثر اہل النار، بیبیو میں نے دیکھا ہے اکثریت جہنم کی تم ہی ہو. ایک سمجھدار خاتون صحابیہ کھڑی ہوئی رضی اللہ تعالی عنہا، بیما یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا جہنم میں زیادہ ہونا کیا وجہ ہے؟ تکفرن العشیر، تم خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. آج گھر کیوں نہیں بنتے؟ خدا کی قسم بیوی شکر گزار ہو نا، تھوڑا کھا کے بھی اللہ کا شکر کرنے والی ہو، وہ چمچ بھی سنبھال کے رکھتی ہے. جو شکر گزار بیویاں ہوتی ہیں نا وہ چمچ پونے بھی سنبھال کے رکھتی ہیں، وہ اپنے بچوں کی جوتیاں تک سنبھال کے رکھتی ہیں، اگلے بچے کے کام آتی ہیں، کاپیاں بھی پینسلیں بھی سنبھال کے رکھتی ہیں. اور جو نہ شکریاں ہوتی ہیں
وہ گھر کے سارے بھانڈے بھی چلے جان پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. وہ دیکھ سے بھی نہیں بچاتی, وہ دیگے بھی نہیں بچاتی, ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہوتی. پھر لوگ کی کہ جو ساڈے گھر ہے یہ نا بھوکھی پی گئی ہے, یہ نا شکری آ گئی ہے. آج گھر کے اندر یہ مسئلہ بن گیا. گھروں میں برکتیں نہ ہونے کی جہاں دیگر وجوہات ہیں, ایک جگہ اس مزاج کی بیوی بھی ہے جو ہر وقت شوہر کو تنگ کرتی ہے, میرے مارتی ہے, تانے دیتی ہے. تیرے گھر آ کے میں ویکھے کدی کچھ نہیں. تکفرن العشیر, میں خامندوں کی ناشکری کرتی ہو, میں ساری زندگی وہ تمہارے لیے دکے کھاتا ہے, محنت کرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, تمہیں ایک چیز وہ نہیں دیتا, تم کہتی ہو میں نے تمہارے گھر میں کبھی خیر دیکھی نہیں ہے. ایسی بیوی کو سمجھائے, اللہ کی بندی تیرا یہ قول اللہ کو بڑا ناپسند ہے, تیری اسی حرکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ برکتیں گھر میں نہیں اتار رہا. میں نہیں کہتا ایسی بیوی چھوڑ دے, ہمارا معاشرہ ایسا ہے, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماعیل کے لیے ایسی ناشکری بیوی پسند نہیں کی تھی, چھٹی کرا دی تھی. بابا جی گئے ملنے کے لیے بیٹے کو, دروازہ کھٹکھٹایا, بچی نے پوچھا کون ہے؟ میں اسماعیل سے ملنے آیا ہوں. بھائی وہ تو باہر ہے, گھر میں نہیں ہے. اچھا بیٹا گھر کے حالات کیسے ہیں؟ مر گئے, لٹ گئے, تباہ برباد. ٹھیک ہے حالات ہو جاتے ہیں, حالات ایک جیسے کہاں رہتے ہیں, لیکن کیا ڈنڈورا پیٹو گے, پورے محلے کو بتاؤ گے, چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرو گے, سب کو جا کے بتاؤ گے بھوکے مر گیا؟ لوگ تو تماشا لگاتے ہیں, تماشبین ہیں. ابراہیم علیہ السلام چوک کہ آخری نبی کی ماں ایسی ہوگی کہ جس کے لیے دعائیں کی تھی, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, یا اللہ اس بستی سے آخری رسول پیدا کرنا. دعائے خلیل اور نوید مسیحا. آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. ابراہیم نے دعا کی تھی یا اللہ مکے میں آخری نبی بھیجنا, اور اسی اسماعیل کی نسل سے ہونا تھا. وہ بی بی کیا حالات ہیں, بڑے برے حالات ہیں, پوری نہیں پہنی, بھوکھے ہی رہنے, چاجدہ کھادا ہی کدی نہیں, میں تو مصیبتیں ہی پی گئی ہیں, جینا حرام ہو گیا تھے. آ کے بابا جی نے کچھ نہیں کہا, کہا بیٹا اسماعیل آئے اسے کہنا غیر عتبۃ بابک, بس اتنا کہہ کے چل دیے. ابراہیم علیہ السلام چل دیے, اسماعیل آ گئے, باپ کی خوشبو آئی, کہے کوئی آیا تھا؟ کہاں ایک بابا جی آئے تھے, گھر کے حالات پوچھ رہے تھے, کہتے ہیں حالات کیسے ہیں؟ میں کہا بھوکے مر گئے, کھان نو آئی کچھ نہیں. کہا کچھ کہہ کے گئے ہیں؟ میں ہاں. فرماتے تھے غیر عتبۃ بابک, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو, انہوں فارغ کر دے, ایتنا رہن دے قابل نہیں آگی, فارغ کر, یہ نہ شکری بیوی رکھنے کے قابل نہیں ہے. کہا اس کو فارغ کرو. کہا بی بی وہ میرے باپ تھے ابراہیم, اور مجھے حکم دے کے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں, تم میری طرف سے فارغ ہو جاؤ, نکلو یہاں سے. اگلی شادی ہوئی, بابا جی پھر آئے, گھر میں نہیں تھے. اگلی بیوی ملی, کہا بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ بابا جی وہ باہر گئے ہوئے ہیں. کیا حالات ہیں گھر کے؟ کہتی اللہ کا بڑا ہی شکر ہے, اللہ کا بڑا ہی کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, زمزم کا پانی پی لیتے ہیں, اسماعیل شکار کر کے لاتے ہیں, گوشت بھون کے کھا لیتے ہیں. بڑی شکر گزار بیوی. کہا بیٹا اسماعیل آ جائے, ابراہیم اسماعیل آ جائے, اسے کہنا ہے اس گھر کی چوکھٹ کو کبھی خراب نہ کرنا, اس بیوی کی قدر کرنا. یہ شکر گزار ہے. آئے, پوچھا کون آیا تھا؟ فلاں بابا جی آئے تھے, کہتے تھے گھر کی چوکھٹ نہیں بدلنی. کہا بی بی وہ میرا باپ تھا جو تیری شکر گزاری کو پسند کر کے چلا گیا ہے. ماں شکر گزار ہو, اولاد بھی شکر گزار ہو سکتی ہے. اولادیں نہ شکری سے یہ نکل آتی ہیں, ماں نہ شکری ہوتی ہے, باپ نہ شکرا ہوتا ہے. اب دیکھیں اسی عورت سے آگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے شکر گزار ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. صحابی آتے ہیں, بھئی بھوک لگی ہے, پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے, میں تو ایک بنیا میں دو بننے آئے تھے, میں نے تو شکوا نہیں کیا. 2 مہینے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. گھر میں آئے, کیا ہے کھانے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے, چلو آج پھر میرا روزہ. کیا شکر گزاری ہے. گھر میں کھانے کے لیے آئے, کیا ہے کھانے کے لیے؟ بس سرکہ پڑا ہوا ہے, لاؤ اسی میں روٹی ڈبو کے کھا لی. یہ کس کی وجہ سے تھا؟ اس خاتون کی وجہ سے تھا. رات ہمیں نا آج یہ کہاں بڑا خراب کر دیا ہم نے. ہم اللہ کا شکر بہت کم ادا کرتے ہیں. اب اللہ کا شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. کسی کے اوپر اللہ کی نعمتیں ہوں تو پہلا کام تو اس کا یہ تہجد کی نماز کثرت سے پڑھا کرے.
لمبے لمبے سجدے کرے، لمبی لمبی تہجد پڑھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام عشاء سے کھڑے ہوتے فجر تک تہجد، کبھی پاؤں سوج جاتے، ورم آ جاتا، خون نکل آتا، ساری ساری رات مصلی پہ کھڑے ہیں۔ ابو بلال حبشی نے کہا قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ہی معاف کر دیے ہیں۔ آپ کی زبان مبارک سے نکلا افلا اکون عبدا شکورا، اور بلال اب شکر نہیں ادا کرنا اس کا؟ اتنی بڑی نعمت مل گئی ہے، اللہ کی گناہ ہی معاف ہو گئے ہیں، اب میں نے شکر ادا کرنا ہے، اب مجھے شکریہ ادا کرنے دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہمیں یہ سکھایا کہ تم تہجد کی نماز پڑھو، لمبے لمبے سجدے کرو، لمبے لمبے رکوع کرو، لمبا لمبا قیام کرو، اور شکر اللہ تعالیٰ شکر اللہ تعالیٰ شکر اللہ کہتے رہو۔ اور دوسرا کام صدقہ و خیرات کریں بغیر کہے کریں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نہر کوثر عطا کی، فصل لربک وانحر، پیغمبر نہر کوثر مل گئی ہے، اب شکر ادا کرنا ہے نمازیں پڑھ کے، اونٹ قربان کر کے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع 100 اونٹ ذبح کی، 1000 قربانی کی، 100 قربانی 1000 کے ثواب کے برابر۔ اور ذبح کرنے کے بعد آپ نے فرمایا جس نے جتنا لینا ہے اٹھا کے لے جائے، کوئی کسی کو نہیں روکے گا، یوں خرچ کرو۔ اور تیسرا کام روزے رکھو، نفلی روزے رکھو۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لے، میں دیکھا یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں۔ میں کیوں رکھتے ہو؟ یہودی کہنے لگے اس دن اللہ نے ہمیں فرعون سے نجات دی تھی، فرعون غرق کیا تھا، فصام موسیٰ شکرا، موسیٰ نے بطور شکرانہ یہ روزہ رکھا ہے، میں پھر ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھیں گے۔ روزے رکھو نفلی۔ اور چوتھا کام، اگر وقت کم ہے، غیر متوقع خوشی آ گئی ہے، سجدہ شکر کر لو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا مسیلمہ کذاب لعین ملعون قتل ہو گیا ہے، اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ وقت ختم ہے، میں بات کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے وہاں لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا سیکھیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ آپ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کر سکتا۔ بعض شارحین نے اس کی شرح میں لکھا، اس کا مطلب یہ ہے جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا ان کی نیکیوں پر، اللہ تعالیٰ اس سے شکریہ ادا کر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق چھین لیتے۔ ہم نے دیکھے نہیں آج تک کبھی کسی کا شکریہ ادا کیا ہو کام کر دل سے، گونگلا تو مٹی چاڑنا سے نہ کئی باری کر لیتا ہے، باتیں اور ذہن میں، لیکن میں بات یہی ختم کر رہا ہوں۔ اور آخر میں آپ کا شکریہ میری طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کے مال و جان میں برکت عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے آپ لوگوں نے بے تحاشا تعاون فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کا تعاون قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح جگہوں پہ اس کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔